مدینہ طیبہ میں ایک گھر کی ایک محفل میں حاضری ہوئی، جن کا خاندان پچھلے کئی 100 سالوں سے وہاں آباد ہے مدینہ طیبہ میں، اور ہر ہفتے وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود کی محفل ہوتی ہے، سارے وہاں پر علماء بھی آتے ہیں۔ جب محفل شروع ہوئی ہم خود بھی تھے، تو جو شیخ ہیں مدینے کے رہنے والے، جن کی کئی پشتوں سے وہ وہیں پر آباد ہیں، میں نے حاجیوں کو بھی دیکھا ہے 8-10 دن اگر مل جاتے ہیں تو وہ ایسے وہاں پر ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی باتیں کہ ادب نہیں رہ جاتا، لیکن جو وہیں پر موجود ہیں، وہیں پر موجود ہیں، سالوں سال سے مولود کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ گھر کے اندر کی بات کر رہا ہوں، حال میں تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے سے بچے آئے، گھر کے بچے، چھوٹے چھوٹے سے بچے آئے اور ہمارے سامنے کھجوریں اور قہوہ پیش کرنے لگے اور ہمارے ہاتھ چومنے لگے۔ ہم تو مہمان ہیں اور ہمارے سے بڑے بڑے لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ ہم نے پوچھا یہ بچے کون ہیں؟ کام کرنے والے؟ کہا نہیں، جن کا یہ مکان ہے، جو شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خاندان کے بچے ہیں۔ یہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہر ایک کا ادب کر رہے تھے، اور جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آیا آخر میں، سب کھڑے ہو گئے اور ان بچوں کو ہم نے دیکھا وہ گلاب کی پتیاں بکھیرنے لگے، ہوا میں اچھالنے لگے، اور اپنے نبی کے نام پر سر جھکا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ ان بچوں میں اتنا شعور نہیں، لیکن طریقہ دیکھا، آنکھیں بھیگ گئی۔ محفل ختم ہونے کے بعد ہم نے اس شیخ سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ بہت دور دور سے آئے ہوئے لوگ یہ ادب نہیں کر پاتے، سینکڑوں سال سے آپ قریب رہ کر کے بھی یہ ادب رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے دادا ہم سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا آنے والا زمانہ بہت سخت ہوگا، بہت ڈینجر ہوگا، اور ہر زمانے میں اگر تم فتنوں سے اور طوفانوں سے بچ سکتے ہو تو صرف ایک ذریعہ ہے، اپنے بچوں کو حضور کا ادب اور عشق اتنا پلاؤ، ہر طوفان تمہارے سامنے آنے سے بھی کترائے گا اور تمہارا دین ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ آج 1000 بے حیائی کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہم نے ان گھروں کو دیکھا ہے، ان کے بچے بھی آج اسی محبت میں مبتلا ہے، وہی ادب ان کے ہاں ہے۔ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے میرے سے، یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ آج آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو چکی ہے، جاؤ اپنے گھروں میں ان بچوں کو صرف اور صرف جوانی ایس پاپا پر ہی مت رکھو، ان کو اپنے نبی پاک کی محبت اور حضور کے نام کا بھی گرویدہ بناؤ، اور ان سے یہ باتیں کرو کہ بیٹا ہر چیز کو ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی محبت اور عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، یہ ہماری جان سے زیادہ بڑھ کر کے۔ ایک بات یاد رکھنا اے میرے عزیزوں مسلمانوں، یہ میرا میسج ہے کہ اگر تمہارے سینے میں حضور سے محبت کرنے کا جذبہ ہے تو یوں سمجھ لو کہ تمہاری روح تمہارے ساتھ ہے، اور اگر یہ چیز نکل گئی تو تم مردہ لاش ہو، لاش ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ دنیا آج اگر ڈرتی بھی ہے تمہارے سے تو تمہاری داڑھی اور ٹوپی سے نہیں، بلکہ تمہارے سینے میں جو حضور کے لیے بے انتہا محبت ہے، یہ ان کو خوف زدہ کرتی ہے، یہ خوف زدہ کرتی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ انگریز یہ کہتا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ انگریز تھک گئے تھے مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کر کے، بکھیر بکھیر کر کے، پھر آخر میں وہ کہنے لگے یہ بھوکے رہتے ہیں، فاقوں پر رہتے ہیں، موت سے ڈرتے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انگریز کہتا ہے روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ ساری دنیا کو پتا ہے روح محمدی وہی عشق مصطفیٰ کو کہتے ہیں، وہ جب تک ان کے سینوں میں موجود ہے ان کو 1000 ٹکڑوں میں بانٹو، پھر انشاءاللہ یہ متحد ہو کر رہیں گے، اور ہم نے تجربہ کر کے بھی دیکھا ہے۔ اسی لیے میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرو،
انہوں نے جب ہمارے لیے یہ تک ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، کبھی کبھار میں نصیحت کرتا ہوں تو کچھ بچے یہ کہتے ہیں ہماری انجوائمنٹ کی زندگی ہے، لائف کو انجوائے کرنے دیں، کیا آپ اتنا زیادہ ہمارے اوپر سختی کریں گے؟ میرے عزیز بچے، کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی ہے، تم کو کیا تکلیف ہے، مجھے کرنے دو۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کسی کو تکلیف ہی نہیں ہوگی اس کے بگڑنے سے، اس کے شراب پینے سے، اس کے نشہ کرنے سے، اس کے جوا کھیلنے سے، اس کے تاش کے پتوں پر جانے سے۔ وہ یہ سمجھتا ہے میرا پیسہ لگ رہا ہے، کسی کے باپ کا تھوڑی نہ ہے، میں کر رہا ہوں تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تمہیں اندازہ بھی نہیں تم سے بے پناہ محبت کرنے والی ذات بھی کوئی ہے۔ جب تم بڑے ہوگے اور تمہارا بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے بدکاری کرے گا، تمہیں درد کا احساس ہوگا کہ میرے جگر کا ٹکڑا آج میرے سامنے برباد کیسے ہو رہا ہے۔ ماں باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بھائیوں بہنوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے تمہارے بگڑنے سے، لیکن ان سب سے زیادہ ایک حدیث یہ ملتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے پاؤں کے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے، حضور فرماتے اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ تمہارے تلووں میں کانٹا چبھے تو درد کا احساس اس تاجدار مدینہ کو ہوتا ہے۔ تو جب تم نشہ سے اپنے آپ کو برباد کر لو گے تو اس مدینے کے آقا کو کتنی اذیت دے رہے ہوں گے۔ ماں باپ تو روتے ہی ہے، گھر بار تو ٹوٹتا ہی ہے، لیکن اس مدینے کے آقا پر کیا گزرتی ہوگی۔ اسی لیے تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اعمال سے اذیت دینا چھوڑ دو، بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے ہر جمعرات کو تمہارے اعمال حضور کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے لے جاتے ہیں، میرا بھی تمہارا بھی نام کے ساتھ بتاتے ہیں آپ کی امت کا فلاں بن فلاں ہفتے بھر یہ کام کرتا رہا۔ جب فرشتے اپنے رسول کے پاس ہمارے اعمال سنا رہے ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا گزرے گی، اس کا کچھ تو خیال کیا جائے۔ اے نوجوانوں، عیش بہت ہو چکا، موت تمہارے قریب ہے۔ ہم نے جوانوں کے بھی جنازے جاتے دیکھے، اللہ کا غضب ہوتا ہے تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، ایسے حادثے آتے ہیں کہ زبان بند ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ اس لیے آج وقت ہے تمہارے پاس، اپنے جسم کو دیکھو صحیح سلامت ہو، اللہ نے تمہارے ہاتھ بھی صحیح رکھے، پیر بھی صحیح رکھے، جسم بھی صحیح رکھا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کانوں سے سن رہے ہو، زبان بول رہی ہے، سب کچھ تو تمہارے پاس اللہ نے اچھا دیا ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے جب تم سب چیزوں سے معذور ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ تم 1000 بار کوشش کرو گے کہ ایک سجدہ کر لو لیکن سر نہیں اٹھا پاؤ گے، سر نہیں اٹھا پاؤ گے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہے بستر پر۔ اس لیے آج جوانی اللہ نے عطا کی ہے تو اس کو غنیمت جانو اور اس وقت کی تیاری کرو۔ دنیا دار العمل ہے، سب کو پتا ہے، ہمیشہ یہاں رہ نہیں پائیں گے، کروڑوں کما کر کے بھی کوئی اپنی زندگی کو یہاں بچا نہیں پائے گا، سب کو پتا ہے۔ آپ کو پتا ہے آج سے 4-6 سال پہلے کی بات، دنیا کا ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک، اس کے متعلق میں پڑھ رہا تھا، کوریا کا رہنے والا، وہ ایسا شخص تھا جو حکومتوں کو بھی بدل دیتا تھا اگر اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو، اتنا پیسہ والا۔ لیکن اچانک یہ 2014 یا 15 کی بات ہے، کوما میں چلا گیا، کوئی بیماری ایسی آئی، اس کا بیٹا زندہ تھا، ڈیلی ایڈورٹائز پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو پر گھنٹہ 100 کروڑ روپے دیں گے میرے باپ کو ایک لقمہ کھانے کے قابل کوئی ڈاکٹر بنا دے۔ 1 گھنٹے میں 100 کروڑ دینے کو تیار تھا۔ دنیا کے ہزاروں ڈاکٹروں نے علاج کر کے اپنے اپنے تجربے پیش کیے، لیکن وہ 4 سال تک بستر پر ایسا پڑا رہا کہ روٹی کا ایک لقمہ چبانے کے قابل نہیں ہو سکا۔ پیٹ کو پھاڑ کر کے وہیں سے لکوڈ دیتے گئے۔ 4 سال میں کئی 100 کروڑ اس مردہ لاش پر خرچہ کرنے کے بعد
ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دیا کہ اب ہم اس کی اب سانسیں بھی روک نہیں سکیں گے، ختم ہو چکی۔ جس کے پاس بے پناہ دولت ہے وہ خرچ کر سکتا تھا، لیکن ایک سانس نہیں خرید سکتا کوئی یہاں پر۔ اور اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہاری زبان بند ہو جائے تو ساری دنیا مل کر کے روٹی کا ایک ٹکڑا تمہارے حلق میں نہیں ڈال سکے گی۔